بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس اور نماز باجماعت و مساجد کے بارے میں احتیاط کی جائز اور ناجائز حدود۔ علماء اہل حدیث کا متفقہ اعلامیہ۔ حصہ اول، حکومتی اداروں اور مساجد کی انتظامیہ کے لیے۔ نمبر 1، حکومتی اداروں اور مساجد کی انتظامیہ کا فرض ہے کہ پریشانی کے اس ماحول میں مسلمانوں کا مورال بلند رکھیں، ایمان و یقین اور اللہ پر توکل کا درس دیں، ذکر اذکار اور انفرادی دعاؤں پر زور دیں، اور یہ سمجھیں کہ ایسی آزمائشیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ مساجد کی صفائی ستھرائی اور دیگر حفاظتی و احتیاطی تدابیر پر خصوصی توجہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محلے میں مسجدیں بناؤ، انہیں پاک صاف رکھو اور خوشبو سے بساؤ۔ کسی بھی صورت میں اللہ کے بندوں پر اللہ کے گھروں کو بند کرنے کا نہ سوچیں، جیسا کہ بعض عرب ممالک میں یہ غلطی سرزد ہو چکی ہے۔ یہ مساجد تو رحمت کے دروازے ہیں اور امیدوں کے مراکز۔ صحابہ کرام اور تابعین وغیرہم کے زمانے میں طاعون اور کثرت اموات جیسے مصائب نے ان کا تعامل مساجد سے لگاؤ اور تمسک تھا، نہ کہ انہیں بند کرنا۔ صحت مند افراد پر مساجد کے دروازے بند کرنا بدترین ظلم ہے جو قطعاً جائز نہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو خدا کی مسجدوں میں خدا کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سعی ہو۔ مساجد کو اپنی ملکیت نہیں سمجھیں، یہ خالصتاً اللہ کے گھر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور یہ کہ مسجدیں خاص خدا کی ہیں تو خدا کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ فرض نمازوں اور نماز جمعہ کے علاوہ دیگر اوقات میں مقامی حالات کے مطابق امن عامہ اور صحت کے لیے مساجد کو بند کیا جا سکتا ہے، اور اس کا جواز موجود ہے، لیکن جبراً مساجد کو کلیتاً بند کروا دینا ناجائز اور حرام ہے۔ حصہ دوم، عوام الناس کے لیے۔ کرونا وائرس کے کنفرم مریض۔ جو لوگ کرونا وائرس کے کنفرم مریض ہیں، ان کے لیے مساجد میں باجماعت نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی شخص اپنے بیمار اونٹوں کو کسی کے صحت مند اونٹوں میں بالکل نہ لے جائے۔ جب صحت مند اونٹوں کی حفاظت کے پیش نظر بیمار اونٹوں کے ریوڑ میں لانا جائز نہیں، تو انسانی جان کی حفاظت اس سے کہیں زیادہ محترم اور مقدم ہے۔ اس لیے وبائی مرض سے متاثر افراد نماز باجماعت میں شامل نہ ہو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اس درخت لہسن میں سے کھایا ہو، وہ شخص ہمارے پاس ہماری مسجد کے قریب نہ آئے اور لہسن کی بدبو سے ہمیں اذیت نہ پہنچائے۔ اس حدیث کے مطابق لہسن کی بدبو کی وجہ سے مسجد میں آنا منع ہے جب تک منہ سے بدبو ختم نہ ہو۔ اس لیے جو لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں یا ان میں متاثر ہونے کی علامات پائی جا رہی ہیں، انہیں مساجد میں آنے سے اجتناب کرنا چاہیے جب تک کہ ڈاکٹرز انہیں کلیئر نہ کر دیں، کیونکہ وائرس کو پھیلانے کا نقصان بہر صورت لہسن کی بدبو سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ثقیف کے وفد میں کوڑ کا ایک مریض بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیغام بھیجا، ہم نے بالواسطہ تمہاری بیعت لے لی ہے، اس لیے تم اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ کرونا وائرس کے مشتبہ مریض۔ ایسے افراد جو کرونا وائرس کی علامات یا سابقہ کسی بیماری کی بنا پر خائف ہوں اور خطرہ محسوس کرتے ہوں کہ باجماعت نماز اور جمعہ میں حاضری سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے یا میری وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے مندرجہ ذیل حدیث کی بنا پر باجماعت نماز اور جمعہ میں حاضری سے رخصت ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ نقصان پہنچایا جائے نہ ہی خود نقصان اٹھایا جائے۔ بچے، بوڑھے اور عمومی مریض۔ چھوٹے بچے، معمر اور ضعیف بزرگ، دیگر امراض میں مبتلا افراد کے لیے بھی مسجد میں حاضری سے رخصت ہے۔ حکومتی ہدایات پر عمل۔ حکومت اور بالخصوص محکمہ صحت کی طرف سے جاری کردہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا انسب ہے، لہٰذا حکومتی ہدایات کے مطابق ان دنوں میں عوامی اجتماعات، محافل اور کانفرنسز سے احتیاط کریں، کیونکہ یہ سب نفلی کام ہیں اور ان کو عارضی طور پر روکنے میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے مفتی حضرات کا یہ فتویٰ پڑھا
میں اس کے ایک ایک لفظ کی تائید کرتا ہوں. اس میں جو باتیں اور جو معلومات دی گئی ہیں بالکل صحیح ہیں اور درست ہیں، اللہ کی توفیق سے. قابل صد احترام مجموعہ علماء اہل حدیث کے شرکائے اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس مجموعہ کی طرف سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے وہ کوئی اتفاقی حادثہ یا کوئی جلد بازی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ قرآنی حکم وشاورہم فی الامر کے تحت صبح سے شام تک اس کے متعلق مشاورت ہوتی رہی. بالآخر فیضا عزمت فتوکل علی اللہ کے پیش نظر اس اعلامیہ کو مغرب کے بعد جاری کیا گیا. میں اس بات کی وضاحت بھی کرتا چلا جاؤں کہ میں نے اس اعلامیہ کو حرف بحرف بغور پڑھا، پھر پورے اعتماد و وثوق اور شرح صدر کے ساتھ اس کی تائید کی. اس قدر حزم و احتیاط کے باوجود اس اعلامیہ کی حیثیت ایک بیانیہ کی ہے جس کی بنیاد شرعی نصوص پر ہے. اس سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن اسے مخالفت کا رنگ نہ دیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخوکم فی اللہ ابو محمد عبدالستار الحماد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تبارک و تعالی. میں نے تو شروع میں جب اس کو پڑھا تھا تو اسی وقت ہی پڑھتے ہی اتفاق کر لیا تھا. اللہ پاک کے فضل و کرم سے پھر سارے ہی ماشاءاللہ ہمارے مجموعے کے علماء کرام نے محنت کی اور اس کو مرتب کیا، تو ہمیں اس میں رتی بھر بھی شک اور شبہ نہیں ہے. یہ اعلامیہ جو تیار ہوا ہے بڑے وثوق کے ساتھ اور علمی دیانت کے ساتھ جو ہم سمجھتے ہیں اس کے مطابق تیار کیا گیا ہے. رہا کسی کے ساتھ رائے کا اختلاف ہونا، ہم ہمارے علماء سب یہ بات کہتے ہیں کہ اس کا حق ہے کوئی اختلاف کرتا ہے تو، لیکن ہمیں اللہ پاک نے جو بصیرت عطا فرمائی ہے اور کتاب و سنت کا فہم دیا ہے اس کی روشنی میں یہ جو مرتب کیا گیا ہے اعلامیہ، ہم اس پر پورے صدق دل کے ساتھ اور پورے وثوق کے ساتھ متفق ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ آئندہ بھی کوئی ایسا دینی و ملی مسئلہ پیش آئے تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ملک و ملت کی اصلاح کے لیے کسی کام آ جائیں اور اللہ ہماری وجہ سے خیر کے دروازے کھول دے. اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص اور ایمان کے ساتھ صحیح محنت کر کے قوم کی رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرونا وائرس کے حوالے سے جو بحث چل رہی ہے کہ اس سلسلے میں مسجدوں کو بند کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، میرا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر تو اختیار کرنے کا حکم ہے، ان کو ہی اختیار کرنا چاہیے، لیکن احتیاطی تدابیر میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ مسجدیں ہی بند کر دی جائیں. یہ احتیاطی تدابیر سے بڑھ کر اقدام ہے جس کا جواز تسلیم نہیں کیا جا سکتا. صرف اس میں یہ احتیاط کی جا سکتی ہے کہ جن لوگ جو متاثر ہیں اس بیماری سے وہ احتیاط کریں، وہ مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھیں، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں. باقی اصل چیز جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور توکل رکھا جائے اور اسی طرف رجوع کیا جائے، توبہ استغفار کا اہتمام کیا جائے، اور جو مناسب احتیاطی تدابیر ہیں وہ ان کو اختیار کیے جائے. لیکن مسجدوں کو بند کرنے کا جواز نہیں ہے. تاہم حکومت اگر بالجبر یہ کام کر رہا ہے تو حکومت سے ٹکراؤ پیدا نہیں کرنا چاہیے. ایسے صورت میں پھر ہمیں
مسجدوں کو بند کر دینا چاہیے. یہ میرا موقف ہے. باقی اس سلسلے میں جو علماء کے درمیان آیات کے غلط استدلال یا صحیح استدلال کی بحث چل رہی ہے، یہ بھی ضرورت سے زیادہ بات چل رہی ہے. اس حد تک بھی ہمیں نہیں جانا چاہیے. وہ سلفی علماء جو عرب کے علماء ہیں، ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے مسجدیں بند کرنے کی تائید کر دی ہے. جو ہم سمجھتے ہیں یہ اجتہادی غلطی ہے، ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے. ہم اپنے ملک میں یہ حکومت سے یہی عرض کریں گے کہ وہ اس طرح تدابیر اختیار کر کے عوام کے اندر زیادہ خوف و ہراس پھیلا رہی ہے. اس سے اس کو اجتناب کرنا چاہیے. لیکن اگر حکومت کے سامنے کوئی ایسی مصلحتیں ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے تو وہ اپنے طور پر اس طرح کرتی ہے، تو پھر حکومت سے ہمیں ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے. ایسی صورت میں ہماری بات مان لینی چاہیے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. میں احقر عبداللہ ناصر رحمانی علماء الحدیث کے اس متفقہ اعلامیہ سے پوری طرح متفق ہوں. والتوفیق بید الرحمن. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.